پہ گمراہ ہونے کا فتویٰ لگایا ہے. جو ما فوق الاسباب سور و پکار کے انبیاء اور صلحاء کی سور و پکار کرتے ہیں، اور جب اسباب منقطع ہو جائیں وہ سور و پکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. فرمایا کہ قرآن مقدس نے ان کو ایک تو مشرک کہا ہے، دوسرے نمبر پہ گمراہ کہا ہے. اگر اس کے مقابلے میں ہمت ہے تو قرآن کی ایک آیت پیش کر کے یہ ثابت کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عند القبر صلاۃ و سلام سنتے ہیں. میرا عقیدہ تو بالکل صاف واضح ہے. آپ کریں انکار کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موتا کے اندر شامل نہیں ہیں، کریں انکار، اور پھر مانے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی. ہم نے تو واضح کر دیا ہے کہ قرآن میں سماع موتا کا انکار ہے، سماع موتا کا انکار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں نظریہ تو آپ نے قائم کیا ہوا ہے کہ وہ عند القبر سنتے ہیں، ہم نے تو نہیں قائم کیا. دلیل بھی آپ کے ذمہ ہے. اس لیے مولانا ہمت ہے تو اپنے عقیدے پر ایک ہی دلیل پیش کیجیے. اما بعد، مولانا صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ موضوع سے باہر جا رہے ہیں، حالانکہ موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں سماع کا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں سنتے ہیں کہ نہیں. عام اردو کی سماع یا عدم سماع کا مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ پہلے میں نے یہ بات پیش کیا ہے کہ صحابہ کرام سے عام اردو کے سننے کے بارے میں اختلاف ہے. صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے بارے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. عام اردو کی آیتیں نہ پڑھو، لیکن پھر وہی بات پڑھتا ہے. پھر میں نے کہا اپنا عقیدہ لکھ کے دو. اپنا عقیدہ اب تک انہوں نے لکھ کے نہیں دیا کہ آپ لکھ کے کیوں نہیں دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نہیں سنتے اور دور سے کوئی فرشتہ پڑھے نہیں سنتے، نہیں پہنچاتا فرشتہ روشنی. کوئی آدمی دور سے روشنی پڑھے فرشتے اس کو نہیں پہنچاتے. اب لکھ کر دے دو. اب لکھ کے کیوں دیتے؟ اور پھر دوسرا کہتے ہیں ایک حوالہ بھی نہیں. میں کہتا ہوں موضوع پہ آپ قرآن کی کوئی ایسی آیت انہوں نے پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں دور سلام نہیں سنتے، دور سے روشنی پڑھا جائے فرشتے نہیں پہنچاتے. ایک آیت بھی نہیں پڑھی. پھر دیکھو خود ہی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا حوالہ بیان قرآن سے پیش کیا، اور پھر خود ہی کہتا ہے کہ جی یہ اکابر پرستی جو ہے نا ہم نہیں کرتے. اور پھر خود ہی جب میں نے نشر الطیب سے حوالہ پیش کیا کہ حضرت تھانوی درود السلام کے قائل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو انہوں نے لکھا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے کر درود شریف پڑھے تو نہیں سنتے. بیان قرآن میں کہاں ہے؟ دکھاؤ. نہیں دکھایا آپ تک. خود ہی کہہ رہا ہے کہ اکابر کی عبارت پیش کرنی ہے اور کہہ رہا پیش کروں گا، پیش کر رہا ہے، اور خود کہہ رہا ہے کہ اکابر کی عبارت لا ریب نہیں ہے. میں کہتا ہوں لا ریب نہیں، پھر پیش کیوں کی؟ پھر میں نے پیش کی، اس کا اب تک جواب نہیں دیا کہ نشر الطیب میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود السلام سنتے ہیں. پھر اسی طرح پھر دیکھو دعا کی بات یہاں نہیں ہو رہی کہ قبر پر آ جا کر کوئی حاجت مانگو، کوئی فریاد مانگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری کریں گے. مدد مانگنے فریادیں مانگنے کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنے کا حکم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، اس لیے ہم پڑھتے ہیں. اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں اور کسی ہرے گھرے کی بات نہیں مان رہے. پھر دیکھو اس مسئلہ میں مجھے کہتا ہے دیکھو مرادیں مانگنے کا مسئلہ ہم خود اس کے قائل نہیں ہیں کہ یہ مرادیں مانگنی. کب ہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے مرادیں مانگو اور جھکو وہاں جا کے. اور پھر دیکھو بتوں والی آیتیں جو بتوں کے متعلق آئی ہیں وہ پڑھ رہا ہے کہ جی وہ سنتے نہیں غیر وہ یا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. بت جن کو لوگوں نے ہاتھوں سے تراشا وہ آیتیں جو ہے تم نبی کے بارے میں پڑھ رہے ہو. ایک آیت دیکھو میں نے کہا میں مدعی ہوں، میں دلائل پیش کروں گا اگر آپ، میں مدعی بنوں گا اگر آپ اپنے دیوبندی ہونے کا انکار کرو. آپ اپنے دیوبندی ہونے کا انکار بھی نہیں کرتے اور علماء دیوبند کی عبارت کو بھی نہیں مانتے. پھر دیکھو خود دلیل کا طرف پیش کروں گا. ایک دلیل بھی ابھی تک ایسی پیش نہیں کی جس کا یہ ترجمہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر مبارک پر کوئی روشنی پڑھے نہیں سنتے، دور سے پڑھے فرشتے نہیں پہنچ جاتے. دیکھو ایک بات بھی ایسی نہیں پڑھی. پھر میں نے اس کو کہا شرک کی تعریف کرو، اس نے شرک کی ایک بھی تعریف نہیں کی. شرک کی تعریف کرتا میں نے کہا شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی قبر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قبر ہو. پھر اللہ تعالیٰ کی قبر پر درود شریف پڑھے اللہ بھی سنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود شریف پڑھے نبی بھی سنے. حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. اللہ تو حی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ کی کوئی قبر نہیں ہے. تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ شرک کی تعریف میں نے کہا شرک کی تعریف نہیں کرتا. جس کو شرک کے معنی کریں تو توحید کیا بیان کرے.
ابھی تک اس میری اس بات کا جواب انہوں نے نہیں دیا. پھر دیکھو ایک بات اور کہتا جی آپ ایک روایت پیش کرو. کیا کہتا ہے؟ ایک روایت پیش کرو کہ فرشتہ جو ہے وہ روایت فرشتہ جو ہے کوئی مقرر ہو درود صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا ہوں. ایک روایت پیش کرو. میں کہا میں ابھی پیش کرتا ہوں, میں روایت پیش کرتا ہوں. لیکن خود ہی کہہ رہا ہے کہ روایت پرستی اچھی چیز نہیں ہے, خود روایت نہیں مانگ رہے. ایک روایت پرستی کا روایت پرستی اچھی چیز نہیں ہے, خود کہہ روایت پیش کرو. میں روایت پڑھنے لگا ہوں, ذرا غور سے سن لیں. ہاں یہ میرے ہاتھ میں کفایت المفتی ہے. کفایت المفتی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی جلد نمبر 1. اس میں وہ فرماتے ہیں صلاۃ و سلام کے ساتھ یا رسول و یا حبیب ندا کے الفاظ سے پکارنا اس خیال سے کہ صلاۃ و سلام آپ وسلم کو فرشتے کے ذریعے پہنچا دی جاتا ہے اور آپ وسلم تک ہماری ندا اور خطاب پہنچ جاتا ہے, جائز اور درست ہے کیونکہ بعض روایات معتبرہ سے ثابت ہے. مفتی کفایت اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ روایت معتبرہ ہیں. کیا ثابت ہے ذرا سنو, جس کا آپ نے کہا بھی ایک بار پیش کرو. کہتے ہیں روایت معتبرہ سے ثابت ہے کہ باری تعالیٰ و تقدس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے اور اس کو ایسی قوت سامعہ عطا فرمائی ہے کہ وہ تمام مخلوق کے صلاۃ و سلام سن کر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر دیتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. لو جی روایت پیش کر دیں آپ ذرا کر دیں. یہ دیکھو میں انشاءاللہ احادیث پیش کر رہا ہوں صحابہ کا عمل. میں نے بخاری شریف کی روایت پڑھی کہ ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ والذی نفسی بیدی, یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو 2 موتیں سکھائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں تھے, ابو بکر صدیق نے کیوں فرمایا؟ پھر تمام کسی نبی نے اعتراض, کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیے, صحابی تھے تو وہ سارے مشرک تھے. کسی نے منع نہیں کیا تو شرک کر رہے ہیں. کسی نے کیا دکھاوے تاریخ اسلام میں دکھایا, کسی کتاب میں دکھاؤ کہ ابو بکر صدیق کے عمل کو شرک کہا کسی نے. اور پھر میں آگے روایت پیش کر لگا ہوں. آپ حنفی بھی ہیں نا, آپ لوگ حنفی بھی کہتے ہیں. موطا امام محمد سے میں روایت پیش کر لگا ہوں. امام محمد کی روایت ہے, باب قائم کیا باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یستحب من ذلک, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور اس کے متعلق جو بات مستحب ہے. کیا مستحب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے متعلق؟ کہتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ بن دینار. اگر روایت پیش کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کہ ان ابن عمر کان اذا اراد سفر وقادم من سفر جاء قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلى علیہ ودعا ثم انصرف. کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا, صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ معمول تھا کہ جب سفر کا ارادہ کرتے یا سفر سے آتے تو کیا ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر تشریف لاتے اور آ کر درود شریف پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر, ودعا اور دعا کرتے, ثم انصرف پھر چلے جاتے. اب یہ کس کا عمل ہے؟ صحابی رسول کا. صحابی کو مشرک کہے گا. پھر تو میں دیوبند کی بات ہی نا, اب صحابہ کی بات ہے. اس لیے شیعہ میں کہتا ہوں شیعہ آپ ہی ہیں, انشاءاللہ ثابت کریں گے. پھر امام محمد فرماتے ہیں اپنا موقف, احناف کا موقف سن لو. احناف کا موقف قال محمد ھکذا ينبغي ان يفعله. امام محمد فرماتے ہیں کہ یہی بات مناسب ہے. کیا کہ کرے وہ آدمی اذا قدم المدینہ, جب مدینہ آئے, کیا یاتی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آئے. یعنی مناسب یہ ہے جو آدمی مدینہ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آئے تو وہ بھی یہی عمل کرے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. لو جی احناف کا موقف بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بھی سماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سماع کے قائل ہیں. اور اس طرح علماء دیوبند کا موقف بھی یہ ہے اور صحابی رسول کا عقیدہ بھی یہ ہے. اور میں نے اس پہ اجماعی عبارت بھی پیش کر دی بخاری شریف کی. اور اس کے علاوہ اس کا حاشیہ بھی دیکھ لو. اس کے حاشیے میں لکھا ہے تعلیق الموجد میں علامہ عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں کہ 100 سے زیادہ مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا. کتنی مرتبہ کیا؟ 100 سے زیادہ. وہ کچھ صحابی نہیں سے کہا روکنا رہا وہ شرک کا تجھے کری جانا 100 تو زیادہ. ہاں مجھے کہتا ہے کہ میں حوالے پیش کروں گا, ایک حوالہ بھی نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع پہ حوالہ پیش کرو, انشاءاللہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. جو تم بتوں والی آیت پڑھتے بے نبی بت نہیں تھا, اس لیے کہتے ہیں پتھری جو ہے وہ پتھری مماتی معتزلی عذاب قبر کے منکر
اور عام مردوں کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو دی ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے منکر ہیں، جو ہے اس پہ ایک آیت نہیں پڑھ سکتے، بس ادھر ادھر کی لاکھ گزار پیش کریں گے۔ مجھے کہا موضوع سے باہر جاتا ہے، حالانکہ الحمدللہ میں موضوع پر حوالے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں بنیت الطالبین ہے، جو کہ الحمدللہ شیخ المشاہد حضرت مولانا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کتاب ہے، اس میں خود روضہ رسول پہ آنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی پھر قبر نبی کے پاس آئے، قبر یعنی جب حج کرنے جائے تو پھر مدینہ آئے تو پھر بات ہو رہی ہے، پھر قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قبر زائر کے سامنے قبلے کے درمیان ہو، اور زائر قبلے یعنی زائر میں زیارت کرنے والا زائر قبلے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو، جب قبر اس کے سامنے اور ممبر اس کے بائیں جانب ہو، اور ممبر کے قریب کھڑا ہو کر درمیانی آواز کے ساتھ یہ کہے اے نبی آپ پر اللہ کے سلام کی رحمتیں بھی درود شریف پڑھیں گے۔ تو اب یہ بنیت الطالبین ہے، اس کا صفحہ نمبر 81 ہے، اور اس کو شائع کیا ہے نعمانی کتب خانہ لاہور نے۔ اس کی میں نے عبارت پیش کی ہے، اس کا جواب بھی دینا ہے بھائی آپ نے، آپ کسی عبارت کا جواب دیتے نہیں ہو، ادھر ادھر کی باتیں مارتے ہو، اپنی ٹرم میں بھائی حوالے دو، اب دیکھیں بھی آپ توحید کیسی سناتے ہو، توحید آپ کے پاس ہے کون سی؟ تو میری کسی بات کا نام مسئلہ ہی آتے آپ نے جواب دیا کسی آیتوں کا حدیثوں کا، نہ اس کا جواب دے رہے ہو۔ اگر میری روایت پہ جرح کرنی ہے تو جو جرح ہے اصل کتاب سے نقل کرنی، کسی کاپی سے کسی کتاب سے نقل در نقل نہیں کرنی، اصل کتاب سے والا پیش کرو کہ فلاں نے کہا ہے کہ یہ روایت ایسی ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے بارے میں کرو جرح کیا کرتے ہو دیکھتا ہوں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اب جو ہے اب اپنے ٹرم میں جو ہے اپنا عقیدہ بھی لکھیں گے، اور ایک ایت اس موضوع پر پڑھیں گے، آپ سلام کرو مبارک میں سن نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا مطالبہ تو وہی میرا پرانا ہے آپ سے، جو ابھی تک آپ نے مطالبہ پورا نہیں کیا، اور یہ ادھار آپ پر رہے گا تا قیامت رہے گا کہ ایک بھی آیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ قبر مبارک میں عند القبر درود و سلام سنتے ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کے اوپر یہ قرض ہے، پھر بھی کبھی یہاں سے جانے کے بعد بھی